لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا اور اس کے بعد والی چند آیات کا آج کے درس میں مفہوم اور تفسیر انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب، عذاب کے ساتھ ثواب کا ذکر، دوزخ کے ساتھ جنت کا ذکر، کفار کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے جو پہلی آیت تھی، آیت نمبر 24، اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی صداقت اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں سے کہا گیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن جیسی ایک صورت نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ آج جو آیت کریمہ پڑھی، اس میں فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو متعدد مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر بھی ملے گا، اس لیے کہ جب دل میں ایمان راسخ ہو جائے تو اس کا اثر اعمال اور اخلاق پر ضرور پڑتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو اعمال صالحہ کی توفیق ضرور ملتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل وہ تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا یہ کہ راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ تو جب ایمان ہوگا تو عمل صالح کی توفیق ملے گی۔ اس لیے اللہ نے اکثر قرآن کریم میں دونوں کو اکٹھے ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری ہیں۔ انسان اپنی محدود سوچ کے مطابق جن نعمتوں کا تصور کر سکتا ہے، اللہ نے وہ ساری کی ساری نعمتیں جنت کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت تک رسائی اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ حامیم سجدہ میں
اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے اور کیا تیار کر رکھا ہے، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر ان کا خیال بھی گزرا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات جن کے ساتھ ساتھ نہریں جاری، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو دیا گیا ہوگا اس سے ملتا جلتا۔ دو مطلب ہیں اس کے، ایک مطلب تو یہ کہ جنت کے بعض پھلوں کی شکل و صورت وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی شکل و صورت ہے، تو جب دیکھیں گے اسے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں دیے گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں شکل وہی ہے، ذائقہ وہ نہیں ہے، خوشبو وہ نہیں ہے، لذت وہ نہیں ہے، ذرا چکھ کر تو دیکھو۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا کہ انہیں مثال کے طور پر پہلے دن جنت میں جو پھل دیا گیا تو دوبارہ وہی پھل دیا گیا، تیسرے دن وہی اسی سے ملتا جلتا، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ انسان کی طبیعت تو تنوع پسند ہے، صبح جو کھاتا ہے چاہتا ہے شام کو نہ کھاؤں، شام کو جو کھاتا ہے چاہتا ہے صبح نہ کھاؤں، کھانا الگ ہو اور سالن الگ ہو اور ڈش الگ ہو، دسترخوان پر نعمتیں الگ الگ ہوں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جنگل میں من اور سلوہ عطا کیا، لیکن چند دن کھانے کے بعد وہ کہہ اٹھے تھے لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب کو بلاؤ، ہم تو متنوع مختلف کھانے پسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے جنت میں جب ان کو دوبارہ پہلے جیسا پھل دیا جائے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، شکل وہی ہے، صورت اسی جیسی ہے، لیکن مزہ اور لذت ویسی نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ایسی بیویاں جو حیض سے پاک، نفاس سے پاک، بول و براز سے پاک، بیماریوں سے پاک، بڑھاپے سے پاک، اخلاقی کمزوریوں سے پاک۔ قرآن کریم میں اکثر جنت کی بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ ذکر پڑھ کر اور یہ تذکرہ پڑھ کے بڑی شرم سی محسوس ہوتی ہے، لیکن مرد اور عورت دونوں زندگی کے ہم سفر ہیں، دونوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیے ہے، اور دنیا میں بھی سکون نہیں ملتا جب کہ ساتھ جوڑا نہ ہو، تو جنت میں بھی سکون کے لیے جوڑے کا ہونا ضروری۔ باقی یہ کہ اللہ نے قرآن کریم میں مردوں کے لیے بیویوں کا ذکر کیا، حوروں کا ذکر کیا، عورتوں کے لیے مردوں کا ذکر نہیں کیا، شرم و حیا کے تقاضوں کے تحت، وگرنہ جو خواتین دنیا میں ایمان اور عمل کے تقاضے، عمل صالح کے تقاضے پوری کرنے والی ہیں، جنت میں حوریں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گی۔ ترمذی میں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ مطہرہ ہیں، ہماری ماں ہیں،
انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء الدنیا افضل ام الحور العین، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی حوریں افضل ہیں؟ قال بل نساء الدنیا افضل، فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں۔ قلت وبما ذلک، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، کیوں افضل ہیں؟ فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اللہ کے لیے روزے رکھنے کی وجہ سے، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے۔ وہم فیہا خالدون، سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ یہ کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت۔ دنیا کی کسی نعمت کو دوام نہیں ہے، دنیا کی نہ خوشی کو دوام نہ غمی کو دوام، یہاں کی ہر چیز عارضی، یہاں کی مسکراہٹیں عارضی، یہاں کے کہکہے عارضی۔ جن گھروں میں کل کہکہے گونجتے تھے آج وہاں ماتم اور نالہ کی آوازیں آتی ہیں۔ کل ایک امیر تھا آج فقیر، اور آج فقیر ہے اور کل امیر، آج تندرست ہے اور کل بیمار، اور آج بیمار ہے اور کل تندرست۔ کتنے ہی کڑیل جوانوں کو دیکھا بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ جوانی ہے تو اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے، ساری نعمتیں عارضی اور تکلیفیں بھی عارضی، ہر وقت ختم ہونے کا اور محروم ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے، لیکن جنت میں یہ خدشہ نہیں ہوگا، وہاں دوام۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً، بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ کوئی مثال بیان کرے، مچھر کی مثال ہو، وما فوقها، یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی۔ اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں تاکہ معقول کو محسوس اور مجہول کو معلوم بنا کر پیش کیا جائے اور انسان سمجھ سکے وہ اللہ کتنا شفقت کرنے والا ہے کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے بندوں کے ذہن کے مطابق مثالیں دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک جو بہت صاحب کمال اور صاحب علم، ماہر، مدرس اور انسان ہوتے ہیں، اس کے لیے چھوٹی ذہنی سطح رکھنے والے لوگوں کو بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ نے مثال دی، فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بتوں کی مثال ایسے جیسے مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا سب سے کمزور چیز اور ان کے معبود بھی سب سے کمزور چیز۔ فرمایا کہ ان کی کمزوری کی حالت یہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اپنے معبودوں کے سامنے وہ شیرینیاں رکھتے ہیں، اگر مکھی اس میں سے کچھ چھین کر بھاگ جائے تو ان کے معبود چھین نہیں سکتے۔ جب ایسی مثالیں سنتے تو اس پر اعتراض کرتے۔ ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کو ایسی مثالیں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، بے شک اللہ نہیں شرماتا، اللہ تمہارے تانوں کی وجہ سے مثالوں کا بیان کرنا چھوڑ نہیں سکتا
چاہے مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی زیادہ حقیر چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں ان مثالوں کے ذکر کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بندہ گمراہ ہوتے ہے اللہ اس کو گمراہی کے راستے پر چلنے دیتا ہے. قرآن گمراہی کے لیے نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے اور اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کی بات ہے. آسمان سے بارش برستی ہے، بارش تو رحمت ہے، لیکن زمین کے کسی حصے پر گل و لالا اگتے ہیں اور زمین کے کسی حصے پر جھاڑ جھنکاڑ اگتے ہیں. یہ بارش کا قصور نہیں ہے، یہ زمین کا قصور ہے. یہ قرآن، یہ تو وحی کی بارش ہے. قرآن میں نور ہے، قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں شفا ہے. جن دلوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل میں نور پیدا ہوتے ہیں، ایمان پیدا ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں، ایمان پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جن کے دلوں کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، غلاظت، تو ان کے دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا ہے. جان لیجئے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دلوں کو غلاظت سے خالی کرنا ضروری ہے. جس برتن میں غلاظت بھری ہوئی ہے، آپ اس کے اندر اگر دنیا کا بہترین مشروب دودھ بھی ڈال دیں تو کیا فائدہ، وہ دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا. پہلے ضروری ہے کہ دل کو پاک کیا جائے. اسی لیے تو کلمہ طیبہ میں پہلے پاک کرنے کا حکم ہے. لا الہ، جھاڑو دو لا الہ کا، اور دل سے ساری غلاظتیں صاف کر دو. جب دل صاف ہو جائے گا اور پھر الا اللہ کا نور دل کے اندر پیدا ہوگا. تو قرآن تو شفا ہے، لیکن جن کے دل بیمار ہوتے ہیں اور جن کے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں اور جو اپنی صلاحیتوں کو مردہ بنا چکے ہوتے ہیں، ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالموں کے صرف خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو ہیں ہی نافرمان. اور نافرمان کون ہیں؟ اللہ نے 3 علامتیں بیان فرمائی. اے اللہ ہمیں ان 3 علامتوں سے بچا لینا. اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا، فاسقوں والی صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائیں. پہلی صفت، پہلی علامت، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ مستحکم کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اس کے اندر سارے جائز معاہدات آ گئے. وہ معاہدہ بھی آ گیا جو انسان نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا. الست بربکم قالوا بلا، وہ معاہدہ بھی آ گیا جو اللہ نے سارے نبیوں سے لیا تھا. اور جب نبیوں سے لیا تو گویا کہ سارے نبیوں کی امتوں سے لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ دیکھو اے میرے نبیوں، اگر تمہاری موجودگی میں میرا کوئی دوسرا نبی آ گیا تو تم پر لازم ہوگا اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ یہ عہد اللہ نے نبیوں سے لیا اور نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا۔ جن امتوں نے اس کا لحاظ کیا وہ کامیاب ٹھہری، اور جن امتوں نے عہد شکنی کی وہ ناکام ہوئیں۔ ہر نبی ایسے کرتا رہا، اگر اس کی موجودگی میں دوسرا نبی آیا تو اس پر وہ ایمان لائے، اس کی مدد کی، اس کی تائید کی، اور آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اگر ہمارے آقا کی موجودگی میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود ہوتے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے، وہ ایمان لاتے۔ جب وہ نہیں تو ان کی امتوں پر لازم کہ ہمارے آقا پر ایمان لائیں، ساری انسانیت پر لازم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کی علامت یہ کہ وہ مستحکم کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں۔ اس میں وہ تعلق بھی شامل جو بندے کا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں وہ تعلق بھی شامل جو امتی کا نبی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں وہ تعلق بھی شامل جو رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں وہ تعلق بھی شامل جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ تعلق بھی شامل جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں جس تعلق کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ کفر کرنا یہ فساد ہے، شرک کرنا یہ فساد ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ فساد ہے، انسانوں کے حقوق غصب کر لینا یہ فساد ہے، ظلم و ستم کرنا یہ فساد ہے، انبیاء کو گالیاں دینا یہ فساد ہے، مقدس کتابوں کی توہین کرنا یہ فساد ہے، مال و دولت کے لیے پوری دنیا پر چڑھ دوڑنا یہ فساد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں پورا خسارہ اٹھانے والے۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کیوں کر کفر کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح، کس کا انکار کرتے ہو؟ وکنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے، اور ایک ہی ہے جس کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کا دیوتا اور زندگی کا دیوتا اور، مسلمانوں کا رب ایک ہی ہے۔ حیات بھی اس کے قبضے میں اور ممات بھی اس کے قبضے میں، عزت بھی اس کے قبضے میں اور ذلت بھی اس کے قبضے میں، صحت بھی اسی کے قبضے میں اور بیماری بھی اسی کے قبضے میں، غنا بھی اسی کے قبضے میں اور فقر بھی اسی کے قبضے میں۔ مسلمان ہر کام کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تم اسی کی طرف
لٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. انسانوں، اس زمین میں جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. ہمارے آقا نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. تمہیں اللہ نے تمہارے لیے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف. فسواہن سبع سماوات، اور انہیں درست کر کے اس نے 7 آسمان بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ 7 آسمان کون سے ہیں؟ قرآن میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر، تورات میں بھی 7 آسمانوں کا ذکر. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 7 مشہور سیارے مراد ہیں، یعنی قمر، عطارد، زہرہ، شمس، مریخ، مشتری اور زحل. بعض سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرۂ ہوائی ہے یہ متعدد تہوں پر مشتمل ہے، اور ہر تہ کبھی خصوصیات کے اعتبار سے دوسری تہ سے مختلف ہے. اور جو حساب لگایا گیا تو ثابت ہوا کہ یہ تہیں، یہ کرۂ ہوائی میں جو تہیں ہیں جن میں سے ہر تہ دوسری سے مختلف، یہ تہیں 7 ہیں. واللہ عالم 7 سے مراد 7 سیارے یا 7 تہیں. سائنسدان کچھ بھی کہیں، لیکن ہمیں اللہ کے کلام پر اس بات کا یقین کہ اللہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. سائنسدانوں کا علم میرے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جیسے کہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں. تو 7 آسمان ہیں. کیسے ہیں؟ وہ تہیں ہیں، وہ سیارے ہیں، یا کیا چیز ہے؟ ممکن ہے کسی کی سمجھ میں نہ آئے اور اس میں انطباق میں، اطلاق میں اقوال مختلف ہوں، لیکن بہرحال آسمان 7. اور اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے پروردگار نے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا للملائکتی، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. اللہ نے جواب میں پوری کتاب رکھ دی. فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو ہدایت. پھر اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، کافروں کا اور منافقوں کا. اور تیسرے رکوع کے اندر توحید و رسالت اور قرآن کا اعجاز بیان فرمایا. اب چوتھے رکوع کے اندر تبلیغ کی تاریخ، یعنی ہدایت کے پیغام کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اللہ فرماتے اس کی ابتدا نسل انسانی کے بانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ مشورہ نہیں تھا، یہ ارادے کا اظہار تھا، ارادہ تخلیق کا اظہار. اس لیے کہ اللہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کی تکریم ظاہر ہوتی ہے.
اللہ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش کرسی کو پیدا کیا، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، سورج چاند ستارے پیدا کیے، جن اور فرشتے پیدا کیے، لیکن کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، مگر جب انسان کو پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میرے فرشتوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان اللہ کے احکام کو نافذ کرتا ہے، خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان وہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، خلیفہ اس اعتبار سے کہ انسان ان کو سزا دیتے ہیں جو اس کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور انہیں عطا کرتے ہیں جنہیں عطا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تو براہ راست بھی رزق دے سکتے، لیکن اللہ نے ہم میں سے بعض کو بعض تک رزق پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یاد رکھیے، دنیا کے کسی مذہب نے انسان کو یہ بلند مرتبہ نہیں دیا جو قرآن نے دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ آپ بائبل کو دیکھیں تو بائبل کے اندر بھی انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن اس میں جو زیادہ سے زیادہ مقصد بیان کیا انسان کا وہ یہ کہ اللہ نے کہا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں جو زمین میں کھیتی کرے گی۔ لیکن قرآن نے انسان کو عزت دی، ہر اعتبار سے عزت، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس اعتبار سے بھی عزت کہ اللہ نے انسان کے حسن کو قسم کھا کر بیان فرمایا، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور سورہ اسراء میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ قرآن نے انسان کی تکریم کو بیان کیا جو کہ کسی آسمانی کتاب نے بیان نہیں کیا۔ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا۔ یہ اعتراض نہیں تھا، اپنے خیال کا اظہار تھا۔ خلیفہ کے لفظ سے فرشتے یہ تو سمجھ گئے کہ جس مخلوق کو اب پیدا کیا جا رہا ہے اسے کچھ اختیارات دیے جائیں گے، اور اگر اس نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا تو فتنہ فساد ہوگا۔ پھر اللہ نے بتا بھی دیا تھا کہ جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں اس کے اندر قوت غضبیہ بھی ہوگی، اس کے اندر قوت شہوانیہ بھی ہوگی، غصہ بھی ہوگا، شہوت بھی ہوگی۔ تو فرشتے سمجھ گئے کہ ایسی مخلوق ہوگی کہ اگر کبھی غضب، غصہ غالب آ گیا تو بھی فساد کرے گی، شہوت غالب آ گئی تو بھی فساد کرے گی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر آدم سے پہلے، انسان سے پہلے دوسری مخلوق بستی تھی اور وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئی، تو فرشتوں نے قیاس کیا اس نئی مخلوق کو اس پرانی مخلوق پر کہ یہ بھی فتنہ و فساد کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، عرض کیا حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا
اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تو غذا ہے، تسبیح، تحمید، تقدیس، ثنا، عبادت، رکوع، سجدہ، ذکر، یہ تو ہماری غذا ہے، ہم تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اور اے اللہ ہم نوری مخلوق، یہ آنے والی خاکی مخلوق، ہم ذاکر شاغل اور اس کے غافل ہونے کا بھی خطرہ۔ تو اے اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سمجھنا چاہتے ہیں، معاذ اللہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ فرشتے اعتراض کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو میں حکم دیتا ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حقیقت سمجھنا چاہتے تھے تو عرض کیا کہ ہم تیری حمد و ثنا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مانا کہ تم عبادت کرتے ہو، لیکن مجھے صرف عبادت کے لیے یہ نئی مخلوق نہیں چاہیے، بلکہ ایسی مخلوق جو عبادت بھی کر سکے اور خلافت کا بھی حق ادا کر سکے۔ ضروری نہیں کہ تم اگر عبادت کرتے ہو تو خلافت کے تقاضے بھی پورے کر سکو۔ مانا کہ انسان کے اندر قتل و قتال کی صلاحیت ہوگی، لیکن اگر اسی صلاحیت کو صحیح رخ پر استعمال کیا گیا تو یہ صلاحیت امن عالم کی ضمانت ہوگی۔ ہمارے آقا نے جہاد کیا، قتال کیا، لیکن دنیا میں فتنہ و فساد تو نہیں پھیلا، دنیا کو امن ملا۔ فرشتے وہ مخلوق جن کے اندر برائی کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر تقوی اختیار کریں تو کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ برائی کی صلاحیت ہو مگر اللہ کے ڈر سے رک جائے، آنکھیں ہی نہ ہوں اور کسی غیر محرم کی طرف وہ نہیں دیکھتا تو کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے آنکھیں بھی ہیں سامنے دیکھنے کے لیے، ناجائز منظر بھی ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے آنکھوں کو جھکا لیتا ہے۔ کمال اس کا نہیں جس کے ساتھ پیٹ نہیں، اہل و عیال نہیں اور وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے۔ کمال اس کا ہے جس کے ساتھ اللہ نے بھوک پیاس بھی لگا رکھی، بیوی بچے بھی لگا رکھے، رشتہ دار بھی لگا رکھے، ضروریات بھی لگا رکھی، لیکن پھر اللہ کے ڈر سے حرام سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ کسی کے اندر شہوت ہی نہ ہو اور وہ عفت و عصمت کی زندگی اختیار کرے تو یہ کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے بھرپور جوانی ہو، شہوت کا زور ہو، خلوت اور تنہائی ہو اور سامنے حسن کا پیکر ہو اور وہ برائی کی دعوت دے، قالت حیث لک، اور پھر کہہ دے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، نہیں میں تمہاری طرف نہیں آ سکتا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے، مگر اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہو، اس سے گناہ ہو جائے، پھر اسے گناہ کا احساس ہو، پھر وہ رات کے سناٹے میں اٹھے اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، آنسو بہائے اور کہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ اگر ہم بھول گئے یا ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دینا، مؤاخذہ نہ کرنا۔ جب اس گناہگار بندے کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو اللہ انہی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں کہ جاؤ زمین پر اس کے آنسو گرنے سے پہلے دامن رحمت سے پوچھ لو اور اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دو۔
فرشتے اگر ذکر کرتے ہیں تو ذکر ان کی غذا ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ مخلوق جس کی غذا روٹی ہے، جس کے ساتھ خواہشات بھی شہوات بھی لگی ہوئی، جب وہ مخلوق ذکر کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ جہاں یہ ذکر کر رہے ہیں تم اس مجلس کو ڈھانپ لو. جب یہ مخلوق ذکر کرتی ہے تو اللہ انہی نورانی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ اور اس کے راستے میں اپنے پر بچھا دو. قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ حاکمانہ انداز کا جواب ہے. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ وضاحت تو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی طرف سے کی، وگرنہ اللہ نے تو یوں فرما دیا حاکمانہ انداز میں، ارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کا عجز ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدم تم سے افضل، علم عطا کیا. یاد رکھیے اگر علم سے کوئی افضل چیز ہوتی تو اللہ اس موقع پر آدم کو وہ چیز عطا کرتا فرشتوں پر افضلیت ثابت کرنے کے لیے، لیکن چونکہ علم سے افضل کوئی چیز نہیں تھی اس لیے اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا. وَعَلَّمَ آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم کو علم دیا الاسماء کلھا، سارے خواص اور آثار کا اللہ نے علم اسماء عطا کیا. بہت سے لوگوں کے لیے ممکن ہے جو مطلب بیان کر رہا ہوں وہ ان کے لیے عجیب سا ہو، لیکن یہ تفاسیر میں ہے، آج کی نہیں پرانی تفاسیر میں. علم اسماء کیا ہے؟ مظاہر فطرت کا علم، اشیاء کے خواص اور آثار کا علم. اور یاد رکھیے کہ سائنس بھی اسی سے بحث کرتی ہے، اور زمین پر خلافت کے لیے علم اسماء ضروری، مظاہر فطرت کا علم ضروری، اشیاء کے خواص اور آثار کا علم ضروری. اور یہ بھی جان لیجیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم یہ ایمان کے منافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تقاضا ہے. اور ایک زمانہ تھا جب مسلمان علوم کی دنیا میں ساری دنیا پر برتر تھے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی سب سے آگے تھے. اس وقت یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے اسماء کا علم دیا، خواص اور آثار کا علم دیا. ثم عرضهم على الملائکة، پھر وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے خواص اور آثار اور نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. فرشتے کیا بتاتے ہیں؟ ان کا مادی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو نورانی مخلوق ہے، مادی جہاں کو کیا سمجھ سکے. فوراً فرشتوں نے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں تو بس اسی چیز کا علم ہے جس کا تو نے علم ہمیں عطا کیا. یہ فرشتوں کی عادت ہے، اپنی جہالت کا، اپنی کم علمی کا اقرار کر لینا اور اپنی جہالت پر ڈٹے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے. نہ جاننے کے باوجود ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام، اور اپنی جہالت کا اور کم علمی کا اقرار یہ فرشتوں کا کام. اور دیکھیے یہاں سے نظریہ ارتقاء کی بھی تردید ہو رہی ہے. جو لوگ ارتقاء کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کا آغاز
ایک ایسے خلیے سے ہوا جو اتفاق سے وجود میں آ گیا، پھر اس سے ایک نو سے دوسری نو بنی، اور ایک نو سے دوسری نو تک پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں سال لگ گئے، یہاں تک کہ بنتے بنتے بندر بنا، اور بندر سے لاکھوں سال لگ گئے یہاں تک کہ انسان بن گیا۔ اور انسان، وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں جاہل تھا، قوت گویائی سے محروم، اشاروں کنایوں میں بات کرتا تھا، لیکن قرآن کہتے نہیں، انسان نے اپنی زندگی کا آغاز جہالت کے اندھیروں میں نہیں کیا، علم کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے علم بھی عطا فرمایا۔ سورہ علق میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پیدا کیا اور اس کو علم بھی عطا فرمایا۔ سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ اور پھر دیکھیے جو حضرات ارتقاء کے قائل کہ کیڑے مکوڑوں سے ترقی کرتے کرتے نو بنو میں تبدیل ہوتے ہوتے بندر اور جنمانس تک پہنچی مخلوق، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے انسان بن گیا، یوں ارتقاء، تو سوال یہ ہے کہ ارتقاء کا سلسلہ انسان پر آ کر رک کیوں گیا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ آگے اور سلسلہ بڑھتا اور انسان کے بعد کوئی اور اس سے بھی اعلیٰ مخلوق پیدا ہو جاتی؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے خواص و آثار بتلا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا، ابلیس فرشتوں کے ساتھ سے وہاں سے گزرا تو ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا کیا تم اس کی اطاعت کرو گے؟ فرشتوں نے کہا اگر اللہ نے حکم دیا تو ہم دل جان سے اس کی اطاعت کریں گے۔ ابلیس نے کہا مجھ سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا بلکہ اس کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ فرما رہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اے فرشتوں جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور اے ابلیس جو تم اپنے دل میں خیالات چھپائے ہوئے ہو میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا ستار، یا عفو یا کریم، یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ کرم والا معاملہ فرمانا، اللہ رحم والا معاملہ فرمانا۔ اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ ہم قابل رحم ہیں، اللہ تو رحم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کا نور قبول کرنے کے قابل بنا دے۔ اللہ دلوں میں قرآن کا ایمان کا نور پیدا فرما دے۔ اللہ یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، یا اللہ اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ میں تو بہت کمزور، بہت گنہگار، یا اللہ یہ حسن ظن لے کر دور دور سے آنے والے مردوں اور خواتین کو یا اللہ اس قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ ان کا آنا قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے ساتھ ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرما۔ اللہ آنے والوں کے سارے مسائل حل فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو درس سنتے ہیں وہ بھی بار بار دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہمارے مسلمان بھائی، جو مسلمان بہنیں یا اللہ ہماری آواز کو سن رہی ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کو ایمان کا نور عطا فرما۔ اللہ سب کی جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں نا اتفاقی اور ناچاکی ہے، محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما۔ اللہ جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ ان کو مناسب رشتے مہیا فرما۔ اللہ ہمیں تیرے نبی کی سنت کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسم و رواج کی لعنت سے یا اللہ ہم کو بچا لے۔ اللہ ایمان والا بنا دے، اللہ اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے سارے متعلقین کو شفا نصیب فرما۔ اللہ ہم سب غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگلے ہیں، محتاج ہیں، تو غنی ہے۔ اللہ غیب کے خزانے سے ہماری ضروریات پوری فرما۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تو صرف اپنا محتاج کر لے۔ اللہ صرف تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی صفات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، کتاب مقدس کی محبت عطا فرما، اپنے سارے نیک بندوں کی اللہ محبت عطا فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمانا، اللہ ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مجاہدین اور عام بے گناہ مسلمان یا اللہ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے، اللہ ان کو باعزت آزادی رہائی نصیب فرما۔ اللہ کیوبا کے زندی خانوں میں اور یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان قیدی ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ ان کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اللہ ان کا درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com